علی کا پیار بھی فرض ہے، لیکن نماز کی جرت نہیں آل رسول کے پیار کی برابری کرے۔ چپ رہ گئے، دلیل دینا لگا تھا، نہیں دوں گا، واپس لے گیا، جملہ واپس ہو گیا، جملہ واپس ہو گیا، اب نہیں پڑھوں گا، یہ جملہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، آپ خاموش رہے، نقصان ہو گیا آپ کا، آگے بڑھتے ہیں، رہنے دیں۔ مولانا مجھے مسئلہ بتا دیں، آپ کا نام کیا ہے قبلہ؟ مولانا عبد الرحمن صاحب حافظہ اللہ نورانی شہرہ، یہ جوان ہے بھائی، یہ دیکھ لو، انہیں جوان کہتے ہیں بھائی، مجھے جوان نہیں کہتے۔ 40 سال کے بعد کون سا جوان ہوتا ہے جی، ان کو بتائیں جی، ہے جی 50 کے درمیان میری عمر چل رہی ہے، کہتے ہیں جوان آیا جی آپ کے سامنے، جوان نہیں آیا بھائی، بڑھا اور بیمار بندہ ہوں میں۔ مولانا اللہ نہ کرے میں نے نماز نہ پڑھی ہو اور اوپر سے رمضان آ جائے، پھر روزہ تو نہ رکھوں، رکھ لوں؟ نماز کی ناراضگی تو ہے نا اللہ کی، پر روزہ تو فرض ہی رہے گا نا۔ پتہ چلا آپ نے مجھے مسئلہ بتا دیا ہے کہ اگر مسلمان سے ایک فرض چھوٹ جائے، دوسرا فرض رہتا ہے، دوسرا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ فرض ہی رہے گا۔ نہیں، جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بات کروں گا۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی جان بوجھ کر، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میں جان بوجھ کر نہیں دے رہا، تو پھر عمرے پہ تو نہ جاؤں، حج پہ تو نہ جاؤں، چلا جاؤں، حج ہو جائے گا نا۔ زکوٰۃ کی ناراضگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حج باطل نہیں ہوا، فرض ہے۔ حج میرے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک فرض اگر بندے سے چھوٹتا ہے، دوسرا فرض رہتا ہے۔ ایک فرض اگر چھوٹتا ہے، دوسرا فرض رہتا ہے۔ سارے فرضوں میں اسلام کے اندر اگر ایک چھوٹ جائے تو دوسرا فرض رہتا ہے۔ آل محمد کا پیار وہ فرض ہے، اگر یہ چھوٹ جائے نہ نماز رہتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آئیے، سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ ایک آخری بات، 11 بج گئے، 20 منٹ کم ہے، آج اتنا ہی سمجھ لیجیے گا کہ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آیا تو آپ سے بات کریں گے۔ کوئی مارکر ہے جی، پینسل ہے، کوئی بال پوائنٹ ہے؟ مودت قربا وہ نیکی ہے۔ اچھا، مفسرین نے کیا لکھا اس آیت کے بارے میں جو میں پڑھ رہا ہوں؟ مفسرین نے کیا لکھا کہ آیت مقدسہ جو ہے وہ مولا علی کے بارے میں آئی ہے۔ یہ چھوٹا نام ہے، جتنا بڑا ہے اتنا بڑا سبحان اللہ کہنا۔ مفسرین نے کہا کہ جناب زہرا کے بارے میں آئی ہے، جناب حسن کے بارے میں آئی ہے، جناب حسین کے بارے میں آئی ہے، اور مفسرین نے کہا آل عقیل کے بارے میں آئی ہے، آل جعفر طیار کے بارے میں آئی ہے، اور آل عباس کے بارے میں آئی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ خون علی کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، تفسیر یہی ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ اچھا، قرآن میں لفظ کیا ہے؟ قربا۔ کیا لفظ ہے؟ قربا۔ بولو۔ قربا سیغہ کون سا ہے؟ نہیں بیٹا، جمع نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے۔ جمع کے لیے واؤ کیا علامت ہوگی جمع کی، بیان کر سکتے ہیں آپ؟ واؤ نون ہونا چاہیے، یا یہ نون ہونی چاہیے۔ مریدین اور مسلمون یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ ہو تو کیا علامت ہوگی؟ ہاں، مسلمین یا اور نون، اور کتابان الف اور نون، یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ واحد کے لیے نہ الف نون یا نون بھی نہیں، الف نون بھی نہیں، واو نون بھی نہیں، یا نون بھی نہیں، یہ قربا واحد کا صیغہ ہے اپنی ذات میں۔ اچھا، اب یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟
مؤنث کی کیا علامت ہے اس میں جی؟ ہاں، اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. پتہ چلا یہ واحد مؤنث ہے. قربا واحد مؤنث ہے. قربا واحد مؤنث ہے اور یہ تفضیل کا صیغہ ہے. پتہ چلا ایک ایسی بی بی جس سے زیادہ قریبی اور کوئی نہ ہو اسے قربا قرآن کہے گا. اب محمد کہتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح ہے. تو ایک آپ کے سامنے تفسیر آ گئی, ایک آپ کے سامنے قرآن حکیم کا گرامیٹیکلی استدلال آ گیا. لیکن ایک قدم آگے بڑھیں. کیا دیکھ کر سبحان اللہ نہیں نکلا؟ ان کے قریبیوں کا پیار وہ نیکی ہے. جاگ رہے ہو؟ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. میں نے آپ کو نہیں پتا, میں نے جو آیت پڑھی ہے نا لا سالکم علیہ, کوئی گفتگو نہیں میں کر کے جا رہا. آپ سمجھے گا کہ میں تقریر نہیں کر کے جا رہا, میں آپ کے ساتھ پری فیس پر رہا. تمہید سے آگے نہیں میں بڑھ سکا آپ کے ساتھ. اچھا, اس ذات کے قربا, کسی ذات کے قربا میں, قریبیوں میں سب سے پہلے قربا قربائے حسب ہوتے. حسب اس کے بعد قربائے نسب ہوتے ہیں. اس کے بعد قربائے سبب ہوتے ہیں. سبب ہوتے ہیں. اس کے بعد قربائے خدمت ہوتے ہیں. حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب بندہ جس میں سے آئے وہ اس کا حسب ہے. نسب کسے کہتے ہیں؟ بندے میں سے جو آئے وہ نسب ہے. ذرا بولو جسے سمجھ آئیے. اب حسب کون ہے حضور کا؟ حضرت عبداللہ. مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے. حضرت آمینہ. ان ہستیوں سے لے کر عبد المطلب سے لے کر ابراہیم سے لے کر اسماعیل سے لے کر آدم تک جتنے محمد کے حسب ہیں ان کی عزت کرو. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اب نسب کسے کہتے ہیں؟ واقعی گل نیریج کرنا لی سیانی ہے توڑے بڑے ٹائم مل گئی ہے بھائی. نسب کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے محمد. محمد میں سے جتنی بیٹیاں ہیں محمد میں سے جتنے بیٹے ہیں علی ہیں, کا نسب کہلائے گا. اب سبب کسے کہتے ہیں؟ 25 سال پہلے ایک بی بی ہے, اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا.
وہ نکاح کے سبب میری قریبی ہے. تسی سارا شہر جلال پور جٹا کھونا شاہ صاحب دی کار والی انہاں دی قریبی نہیں, میں نہیں مننا, وہ میری بہت قریبی ہے. شاہ لبوئے ابو بکر کی بیٹی محمد کی قریبی ہے. عمر کی صاحبزادی مصطفیٰ کی قریبی ہے. حسین کی نانی خدیجہ مصطفیٰ کی قریبی ہے. سلمہ سرکار کی قریبی ہے. اب میرا ڈرائیور آیا ہے, مجھے تو پوچھتے نہیں, میرے ڈرائیور کو بھی نہیں پوچھو گے. میں تو آئندہ نہیں آنے والا, آپ کو میرے ڈرائیور کی عزت کا نہیں پتا, آپ کو میرے ڈرائیور کی عزت کا نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا شاہ صاحب کا قریبی ڈرائیور ہے آج. آپ میرے ڈرائیور کی خدمت نہیں کریں گے, میں آپ کو ٹائم نہیں دوں گا. پتا چلا بلال محمد کا قریبی ہے. اگر بلال محمد کا قریبی ہے تو ابو بکر تو سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا نماز کی روح کہلاتا ہے. یہ تھا عقیدہ. یہ کیا تھا؟